انجینئر مرزا کو میں نے بارہا مرتبہ اپنے بیانات میں اس چیز کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو تمہاری ایک متنازع دعوت ہے، جو کہ خلاف امت دعوت ہے، جو کہ آنے والے اور امت جن چیزوں پر متفق ہے اس کو منتشر کرنے کی تمہاری دعوت ہے، اس دعوت سے باز آ جاؤ۔ اور وہ کس طرح؟ یا تو امت کے ساتھ مل کر یہ کام کرو، یا پھر اس دعوت کو بند کر دو، اس لیے کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ جس نے بھی امت سے الگ ہو کر دعوت دینے کی کوشش کی ہے اور اس تبلیغ کو دعوت کا نام دیا ہے وہ کچھ عرصہ تو چلی ہے، لیکن اس کے بعد اس دعوت کو ایسا تالا لگا ہے، اس مشین کو، وہ مشین کا پرزہ ایسا خراب ہوا ہے کہ دوبارہ چلنے کی اس میں جرت نہیں ہوئی۔ تو انجینئر مرزا، تم نے جتنی دعوت دے لی وہ دے لی۔ اب تک تم یہ کہتے آئے ہو کہ فلاں 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 کو میرے مقابلے میں لاؤ، امام کعبہ کو لاؤ، اور فلاں مفتی کو لاؤ، فلاں مفتی کو لاؤ، لیکن انجینئر مرزا اور اس کے چیلوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ اب تم تیاری پکڑ لو۔ اور انجینئر کے جو چیلے میرے کلپ سنتے ہیں، اس پر تبصرہ بھی کرتے ہیں، وہ میرا یہ کلپ بھی سنیں اور اپنے انجینئر تک پہنچائیں اور اس کو بتائیں کہ تمہاری تباہی کے آخری دن آ چکے ہیں، تمہاری ناکامی کے آخری دن آ چکے ہیں۔ تم نے تمام بزرگوں کو متنازع کرنے کی کوشش کی اور تم نے دین پر بہتان بازی کر کے احادیث صحیحہ کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور اب تمہارے ان تمام تر سوالوں کے جواب دینے کے لیے مفتی فضل احمد چشتی دامت برکاتہم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ یہ تمہارے پاس آئے گا اور تمہیں ہر بات کا جواب دے گا۔ اس لیے اب تم تیاری پکڑ لو۔ پہلے تو یہ ہوا تھا نا کہ مفتی طارق مسعود صاحب آئے، جہل میں تم فرار ہو گئے، اور ان کے آنے کو تم نے بہت قسم کے رنگ دیے، کوئی سرکاری رنگ، کوئی غیر سرکاری رنگ، کوئی پرائیویٹ رنگ، من مرضی کے رنگ دے کر تم نے عوام کو گمراہ کیا۔ چونکہ مفتی طارق مسعود صاحب کا سفر بڑا طویل ہے، وہ بار بار تو نہیں آ سکتے، اور اس قسم کی ناشائستہ گفتگو کا ایک اہل علم جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ لیکن اب جو ہے نا، مفتی فضل احمد چشتی کوئی کراچی سے نہیں آنا، لاہور اور جہلم کا سفر کوئی سفر نہیں ہے، یہ تو چند گھنٹوں کا سفر ہے۔ تو اس لیے اب مرزے کو بھاگنے کی بھی جو ہے جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ، نہ بھاگنے کی جگہ ملے گی، نہ چھپنے کی جگہ ملے گی۔ اور اس کے چیلے بھی تیار ہو جائیں، ان کو بھی یہ پیغام ہے کہ جس طرح عبد الحمید چشتی ہیں، اس کا ملک میں آنا دشوار ہو گیا بیچارے کا، اور وہ چیلنج دے کر اس نے گویا کہ اپنی موت کو آپ دعوت دے دی، اور اب جان چھڑانے کے بہانے مفتی فضل احمد چشتی صاحب پیچھے پیچھے، اور وہ ماشاءاللہ آگے آگے۔ تو اب دیکھتے ہیں مرزے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مرزا جہلمی نے بہت جو ہے نا موج مستی کر لی ہے، من مرضی کے بیانات، من مرضی کی حدیثوں کے مطلب مقاصد، اور اس کو نہ مفتی طارق مسعود کے دلائل کی سمجھ آتی ہے، نہ مفتی راشد محمود کے دلائل کی سمجھ آتی ہے، نہ مولانا اشرف اعظم جلالی کے دلائل کی سمجھ آتی ہے، اور نہ کسی اور اہل علم کی سمجھ آتی ہے۔ تو اب جو ہے نا سمجھانے کا انداز بدل بھی سکتا ہے، جس کو صحیح طریقے سے صحیح سمت سمجھ نہ آئے نا،
اس کو پھر دوسرے طریقے سے بھی سمجھانا پڑتا ہے نا، جس سے وہ سمجھ لے۔ بچہ اگر پیار سے محبت سے سبق یاد نہ کرے تو پھر اس کا دوسرا درجہ ہوتا ہے کہ کھڑا کر دو اس کو، کھڑا ہو کے سبق یاد کر لے، پھر بھی وہ نہیں مانتا، اتنا ڈھیٹ ہے، پھر اس کو مرغا بنا دو، پھر بھی وہ ڈھیٹ ہے، پھر بھی نہیں یاد کرتا، تو پھر آخری حربہ پھر اس کی گوشمالی کا ہوتا ہے کہ اس طرح سبق یاد کرے گا، پھر اس کی چھٹی بھی بند کرنی پڑتی ہے۔ تو اب مرزا جہلمی یہ تمام تر جو حربے ہیں نا، یہ اب تمہارے اوپر استعمال ہوں گے، اور مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے اعلان کر دیا ہے، اور بارہا مرتبہ لوگوں نے ان کو کہا کہ اس فتنے کا سد باب ہونا چاہیے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو امت سے الگ ہو کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، امت سے الگ ہو کر من مرضی کی تفسیر قرآن بیان کر رہا ہے، من مرضی کی حدیثیں بیان کر رہا ہے، من مرضی کے واقعات بتا رہا ہے، اور بزرگوں کو، اولیاء کو، ولیوں کو، بابوں کو یہ اپنے الفاظ میں توہین آمیز جملے کہہ کر ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جن بزرگوں کے بارے میں اللہ کے قرآن نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعمت علیہم کون ہے؟ مع الذین فاولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے اولیاء کا ذکر تو اپنے نبیوں کے ساتھ کیا ہے، شہیدوں کے ساتھ کیا ہے، اولیاء کے ساتھ کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ پیدائشی ولی ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہر چیز سے، ہر برائی سے، ہر فتنے سے، ہر پریشانی سے اللہ ان کو بچاتا ہے۔ تو اولیاء کا ذکر تو ایک مستقل ذکر ہے قرآن کے آئینے میں، احادیث کے آئینے میں، اور ایک ولی کی برکت سے اللہ پتہ نہیں کتنوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو تم نے ولیوں کی توہین کی، شہیدوں کی توہین کی، صحابہ کی توہین کی، تم نے بزرگوں کی توہین کی، تم نے علماء کی توہین کی، تم نے مفتیوں کی توہین کی، تم نے سلاب زدگان کی توہین کی، تم نے ان کے چندے پر انگلی اٹھائی۔ کون سی بات ہے جس پر تمہاری زبان خاموش رہی ہو؟ لیکن اب تمام تر چیزوں کے وقت چکانے کا وقت آ گیا ہے، تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تیاری پکڑو اور اپنے دلائل کو جمع کرنا ابھی سے شروع کر دو، تاکہ مفتی فضل احمد چشتی جب تمہیں للکارے اپنے انداز میں تو پھر تم یہ نہ کہہ سکو کہ ابھی میری تیاری نہیں ہے، عبدالحمید چشتی کی طرح کہ 2 دن دے دو، 4 دن دے دو، 10 دن دے دو، ہم تیاری کر لیں۔ نہ، تیاری کا وقت نہیں ملے گا، اس لیے کہ اب وہ مثال میں اگر بیان کروں تو بہت وقت لگے گا، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی ہدایت لکھی ہے تو تم اپنی اس دعوت بد سے باز آ جاؤ اور امت مسلمہ کے ساتھ متفقہ ہو کر اپنا قرآن و حدیث بیان کرو۔ لیکن اگر تم کہو کہ اپنی من مرضی کی تشریح کر لیں تو اس کی تو اجازت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی کی امت بیک وقت گمراہ نہیں ہو سکتی اور ایک ہی گمراہی پر جمع بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے جو گمراہ ہے اس کو تو الگ کیا جا سکتا ہے، پوری امت کو ہم جو ہے منتشر نہیں